منانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ کائنات میں کسی شے کو، کسی چیز کو، کسی انسان کو نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسین کی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا۔ حضور کے غلاموں، ہم اس محبوب کے امتی ہیں، اس محبوب کے غلام ہیں، اس محبوب کی بارگاہ کے خادم ہیں کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا۔ آئیے آخر میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، جبرائیل کے ذریعے دیے، اللہ نے جبرائیل کو دیے، جبرائیل نے حضرت ابو ہریرہ کو دیے، ابو ہریرہ نے لوگوں کو ان کی زبان میں سنائے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ بندہ کہے حسان تیری آنکھ نے مدینے اور مکے کے علاوہ دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت حسان کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے نہیں، میری آنکھ کو چھوڑو، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میرے محبوب جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں، یہ حضرت حسان کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں، اور اس وقت حضرت حسان نے کہے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حدیث تقریری حدیث کی ایک قسم ہے۔ حدیث تقریری کہتے ہیں ایسی بات جو حضور نے نہیں کی، ایسا کام جو حضور نے خود نہیں کیا، لیکن حضور موجود تھے، حضور کی موجودگی میں وہ کام صحابہ میں سے کسی نے کیا اور حضور نے اس پر خاموشی فرمائی اور حضور نے اس پر تبسم فرمایا۔ فرمایا یہ بھی حدیث کی قسم ہے، گویا کہ حضرت حسان کے یہ الفاظ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ حضور کے پاس کھڑے ہو کر حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب آپ جیسا سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضور نے بھی نہیں کہا کہ حسان یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی حضور نے فرمایا ہاں حسان جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضور نے خاموش رہ کر فرمایا ہاں حسان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حسان نے کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ، حضور علیہ السلام سے کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اے مصطفیٰ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ حضور کی خاموشی بتا رہی ہے کہ حضرت حسان جھوٹ نہیں بول رہے۔ حضور کے بارے میں حضرت حسان نے جو کہا حضور خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور خود چاہتے تھے کہ حسان ایسا کہیں۔ آخر میں حضرت حسان بن ثابت نے کہا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے اللہ کے محبوب گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ نے۔ یہاں تو ہم کوئی بات کہتے تو شرک ہو جاتا ہے، کوئی جملہ بول دے تو شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے، بدعت کا۔ مصطفیٰ کی موجودگی میں حسان بن ثابت کا یہ کہنا اے محبوب آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہ رہے تھے، حضور گویا بنایا اللہ نے لیکن آپ سے پوچھ کر بنایا، آپ سے۔ اب میں اور آپ ہم ایسی بات کریں ہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگ جاتا؟ لے اللہ نے بنایا تو اللہ نے محبوب نے پوچھ کے بنایا۔ میں کہتا ہوں یہ میں نے نہیں کہا، یہ حسان نے کہا، اور حسان نے بند کمرے میں نہیں کہا، حضور کے جانے کے بعد نہیں کہا، چھپ کر نہیں کہا، بعد میں لکھا ہوا سامنے نہیں آیا۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، منبر مصطفیٰ ہے، حسان کھڑے ہیں، اور حسان حضور کی موجودگی میں اس لمحے میں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میرے حسان کی جبرائیل کے ذریعے مدد فرما، میرے حسان کی جبرائیل کے ذریعے اللہ نے حسان کی مدد کی، اور حسان کی زبان سے یہ جملے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا سونا اللہ نے بنایا اور ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، تو پھر کیوں نہ اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور سے صحیح انس عطا فرمائے اور حضور کی غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔